السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو گرو کرنے میں میرا ساتھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن تقدیر کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ ابا جان، میں چند روز کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی جانب چل پڑی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستہ بالکل تھا ویران اور سنسان تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ پورے راستے حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں مدینہ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ کیوں مجھے اس طرح بھری جوانی میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکی ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی 6 سال کے بعد جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنی والدہ کو دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر لوگوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی کم عمر لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمری میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سال کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب جی بھر کے روئیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنے پیارے نواسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ رکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچیں۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں تنہا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 ماہ میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بیٹے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن،
یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے سنسان جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی سنسان علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی جانب چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی چپ چپ رہتی تھیں۔ تمام راستے وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بیٹے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچیں۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر کے اوپر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے سینے میں بار بار عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں امی جان۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اے آمنہ، حوصلہ رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھیں کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتیں اور کھولتیں۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سالہ کم سن بیٹے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرے بیٹے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، میرا بیٹا اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو بلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میرے بچے پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے بدلے زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، لیکن میرا نام میرے بچے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے بچے، پریشان مت ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بیٹا دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 سال کی عمر اور والدہ چل بسیں جو کہ ساری محبتوں کا محور تھی۔ جنگل بیاباں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے۔ کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے تھے اور امی امی پکار رہے تھے۔ ناظرین، وہ کیا ہی دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک ویران علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے
اور اپنی ماں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری امی جان کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی جانب چل پڑیں۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے۔ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں جان تجھے پتہ ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، تو آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، میں آپ کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن کم سن یتیم یہ نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی جانب چل دیں۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے میری امی کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں مکہ پہنچے۔ مکہ وہاں سے بہت دور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، کوئی اس دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حیات طیبہ کے 57 برس گزر جاتے ہیں۔ 57 برس کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا تشریف لاتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں، یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے ڈال لو۔ 1000 آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر مبارک کے سرہانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں۔ اس کیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ 57 سال نے اس صدمے کو مندمل نہیں ہونے دیا۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمانے لگے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا امی جان۔ بچپن میں والدہ محترمہ کی وفات کے بعد دادا حضرت عبدالمطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی آغوش میں پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔